لاہور کو تقسیم کرنے کا منصوبہ ہے ایک. لاہور جو صرف لاہور میں رہنے والوں کا لاہور نہیں ہے، پوری دنیا میں لاہوری رہتے ہیں، اور جو لوگ بھی لاہور سے پیار کرنے والے ہیں یہ ان سب کے لیے پروگرام ہے. میں تو حیران ہوں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں لاہور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ کبھی جب یہ بارڈر سافٹ ہوں گے تو لاہور کی پراپرٹی جو ہے وہ ایک مرلہ جو ہے وہ 5 کروڑ کا ہوگا. لاہور کا کرزمہ یا لاہور کی ایک جو ہے حیثیت اور شناخت اور اس کی تمدنی پہچان ہے، وہ شاید پاکستان کے سارے شہروں سے زیادہ ہے. تو آج لاہور کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے. اور مبشر حسن جو ہیں وہ لاہور سٹی کے رپورٹر ہیں عرصہ پچھلے 25-30 سالوں سے، اور وہ انہوں نے کور کیا ہے، عدالتی جو رپورٹنگ بھی کی ہے اور انتظامی حوالوں سے بھی رپورٹنگ کی ہے. اور آج انہوں نے مہربانی کی ہمارے ساتھ آئے ہیں. لاہور کو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لاہور کو تقسیم کرنے کے لیے جو پنجاب کیبنٹ ہے وہ ایک اصولی فیصلہ کر چکی ہے. اب ایک پرانی تجویز تھی کہ لاہور جو ہے اس کے درمیان سے جو نہر گزرتی ہے اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ ایک الگ ضلع بنا دیا جائے اور دوسری سائیڈ دوسرا ضلع. لیکن ایک تجویز یہ بھی ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ لاہور کو تقسیم کر دیا جائے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مشرق اور مغرب کا لاہور جو ہے اس کو بانٹ دیا جائے. لاہور کیسے تقسیم ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں ہم مبشر حسن سے. جی مبشر صاحب. شکریہ سجاد صاحب. یہ پرانی پرپوزل ہے اور اس وقت جو میرا خیال شہباز شریف تھے تو اس میں پورا ایک فائنل ہو گیا تھا، نقشہ بن گیا تھا، اور اس میں جو نقشہ بنا تھا اس میں فیروز والا کچہری جو ہے وہ فیروز والا جو ہے تحصیل وہ بھی شامل ہو رہی تھی. اس کے بعد جو کہ ضلع شیخوپورہ کی تحصیل ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو شرکپور کا علاقہ ہے ہزاروں ایکڑ زمین ہے وہ بھی اس میں جو شامل کہ ہے. راوی یہ کے شمالی پار. لاہور شمالی لاہور کا علاقہ. اچھا وہ اس کو پینڈنگ کر دیا گیا. جو جنوبی اور شمالی لاہور کا منصوبہ تھا وہ پہلے پینڈنگ ہو گیا، وہ ملتوی ہو گیا. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ 10 تحصیلیں بنا دی لاہور کی، وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اس کو پینڈنگ کر دیا. اچھا تحصیلیں بڑھا دیں ود ان دی لمٹ آف لاہور ڈسٹرکٹ. ہاں جی اس وقت 10 تحصیلیں لاہور. اچھا. اب جو کہ جو سی ایم صاحبہ جو ہے انہوں نے پھر یہ ابھی ڈیسیژن کیا، کیبنٹ نے منظوری دے دی کہ لاہور کے 2 ضلع بنیں گے. اب پہلی پرپوزل میں تھا جو نہر ہے کنال جو ہے وہ شمالی لاہور ادھر اندرون شہر ہو گیا، جنوبی لاہور جو ہے وہ فیروز پور ڈیفینس آ گیا سارا علاقہ. تو ابھی انہوں نے فائنل نہیں کیا. اچھا وہ تو پینڈ ہو گیا تھا، اب وہ کر رہے ہیں بورڈ آف ریونیو میں، اس میں وہ سارے پرپوزلز بن رہی ہے، ابھی انہوں نے جاری نہیں کی. اچھا لیکن یہ پرپوزل جو بھی ہیں وہ کیا جنوبی شمالی ہے، اس میں مشرقی مغربی ہے، نام دیے، یا مشرقی مغربی جنوبی شمالی، یا پھر دوبارہ نہر؟ جی میں بتا رہا ہوں. ہاں اس میں 3 نام ہے ابھی تک جو میری انفارمیشن مطابق. اچھا. لاہور 1 لاہور 2 اچھا. دوسرا ہے ایسٹ لاہور ویسٹ لاہور. ہاں جو ہوگا میرا خیال جو ابھی تک جس جو پاسبل ہے وہ ایسے ہی شمالی لاہور جنوبی لاہور. شمالی لاہور جنوبی لاہور. اگر مطلب کیونکہ یہ ستار خان صاحب جب ہم نے نئے صوبوں کی بحث بھی سنی تو اس میں بھی یہی کہا گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے جو بندے بات کر رہے ہیں کہ وہ ہر صوبے کو شمالی سندھ، جنوبی سندھ اور ایک وسطی سندھ، شمالی پنجاب، جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب، اور اسی طرح دوسرے صوبوں کا بھی وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو لاہور کو بھی کہیں میرا خیال وہ 3 نہ کر دیں، کہیں شمالی، جنوبی اور وسطی. کیونکہ کراچی جو ہے وہ اس میں وسطی ضلع ہے، آبادی میں اضافہ ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس وقت جو میری رپورٹنگ جو میں نے لاسٹ ٹائم جو کی گئی تھی مطلب شماری، اس وقت انہوں نے بہت کم ظاہر کی تھی، لیکن جو پیپر تھے جو ضلع کچہری کے اہل کاروں نے بنائی تھی نمبر جو فگر دی تھی وہ 2 کروڑ 18 لاکھ تھی. انہوں نے کم دکھائی. اب میرے حساب سے 2.5 سے زیادہ ہو گئی، 2.5 سے زیادہ ہو گئی، 3 کروڑ آبادی. اچھا لیکن فرق کیا پڑے گا اس تقسیم کا کہ عام شہری جو ہے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ خان صاحب آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہونا.
یار وہ ایسا ہے نا کہ مبشر چونکہ ان چیزوں کو دیکھتا رہا ہے، ان چیزوں کو رپورٹ کرتا رہا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو محکمے ہوتے ہیں، متعلقہ محکمے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے. جس جگہ پہ میں ڈیلی بیسس پہ جاتا رہا ہوں تو مجھے بھی ان کا ایسے ہی پتہ چلتا تھا کہ میرے پاس ڈاکومنٹ بھی ہوتے تھے، اور اگر کوئی چیز ان سائڈ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی تھی، وہ ان سائڈ ایسے نہیں ہے جو آج کل ہمارے سوشل میڈیا میں ہر بات ان سائڈ باہر آ گئی، بریکنگ. ہاں ایسے ان سائڈ باہر نہیں آتی ہوتی، بہت ریئر ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ان سائڈ کوئی ہے نا وہ رپورٹر ہی نکالتا ہے، وہ یوٹیوبر یا وی لاگر کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے گھر بیٹھ کے شو کرنا. رپورٹر جاتا ہے فیلڈ میں، جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں گھستا ہے وہ. آپ بھی تو پرانے لاہوری ہیں نا. لاہور اگر اس طرح سے تقسیم ہوتا ہے اور 2 ضلع بنتے ہیں تو اس سے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی، اس سے لیکن پہلے ساتھ کوئی پیچیدگی بھی پیدا ہو سکتی ہے. گورنمنٹ چاہے جو اگر گورنمنٹ نے جو کیا ہے 2 حصے بنانے کا اعلان کیا ہے تو اس میں آئی تھنک کہ لوگوں کو ریلیف ملے کیا ہر لحاظ سے. کچھ دینا اس میں یہ ہے مسالے دینا. جی اپنا ضلع لاہور میں ایسٹ جو ویسٹ ہے یا شمالی لاہور جو اس میں ڈی سی علیحدہ ہوگا، پولیس کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہوگا، جوڈیشری علیحدہ ہوگی. جی اس وقت جو بوجھ ہے جوڈیشری پہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو ٹھیک ہے نا کہ ڈی سی الگ ہو گیا، سیشن کورٹ الگ ہو جائے گا، 2 سیشن جج ہو جائیں گے، 2 ڈی سی ہو جائیں گے، 2 کمشنر تو ایک ہی رہے گا. لیکن خان صاحب ایک اس میں نہیں، اس میں یہ ہے کہ ورک لوڈ جو ہے نا، جو ہمارے جوڈیشری پہ بھی ہوتا ہے ورک لوڈ، ہماری انتظامیہ پہ بھی ورک لوڈ ہوتا ہے، اور ٹو این ایکسٹینٹ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے نا اس میں بھی ورک لوڈ ہوتا ہے. ورک لوڈ اگر کم ہوگا تو کام کا جو وزن پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کا ایک سیاسی اینگل ہے نا. مثلا ابھی پنجاب گورنمنٹ ریلیکٹنٹ ہے، دیر کر رہی ہے، تاخیر کر رہی ہے بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے، کیونکہ اگر 2 ضلع بنتے ہیں نا تو پھر 2 کارپوریشنیں بنیں گی، 2 ڈسٹرکٹ کونسلیں بنیں گی. جو آپ کا جو نیا نظام ہوگا دونوں ضلعوں کا. لیکن سجاد صاحب اس میں ایک بات ہے، یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جو ایم این ایز ایم پی ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے، اگر ان کو کھل کے بات کرنے کا موقع ملے نا تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ بلدیاتی انتخابات ہوں. وائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھا خاصا پاور اور طاقت کا، اختیارات کا حصہ جو ہے نا وہ نیچے جانا ہوتا ہے بلدیاتی I agree with you. ٹھیک ہے. اب جو ایم این ایم پی بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں کروڑوں روپے پیسے لگا کے تو ایک ایم این اے کی سیٹ جیتتا ہوں، ایم پی اے کی سیٹ جیتتا ہوں. وہ اس چیز کو بھی شراکت کا ایک کانسیپٹ ہے نا، شراکت کے کانسیپٹ میں ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ شریک کو ہم پسند نہیں کرتے کہ یار میرے پاس اتنے اختیارات تھے، میرے پاس اتنا ایریا تھا، اب یہ اختیارات ڈیوائیڈ ہوں گے، یہ ایریا ڈیوائیڈ ہوگا. تو لوکل باڈیز میں یہ ہے کہ برازیل کی میں مثال دے دیتا ہوں، حالانکہ کسی میں ترقیاتی جو ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے اس کی مثال نہیں دے رہا، برازیل کی. برازیل میں لوکل باڈیز کا جس طرح انہوں نے کیا نا، ہم جیسے پاکستان جیسے ملکوں کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے. اس میں یہ جو تعلیم اور صحت کا جو ہے نا اور لوگوں کی شرکت، اب ہمارے پاکستان میں کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے الیکشن والے دن ووٹ ڈالنا. ادروائز جو شرکت ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو بیچ میں اس اختیارات کا استعمال میں آپ کو رکھا جا رہا ہے. اس کو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کہا جاتا ہے تو نا. برازیل میں یہ ہوا کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوئی، وہ سب سے لوئر لیول پہ جو ڈیموکریسی کی ہوتی ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے کیا تو جو اسکول تھے ان کی تعداد بڑھ گئی، جو ہسپتال تھے ان کی تعداد بڑھ گئی، جو ڈاکٹر تھے ان کی تعداد بڑھ گئی، جو نرسیں تھیں ان کی تعداد بڑھ گئی، جو ٹیچر تھے ان کی تعداد بڑھ گئی. اب ہوا کیا کہ وہ پارٹیسپیٹری جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں کی سہولتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا.